تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو تھوڑی چیزوں کے اندر، کیونکہ یہ ناپ تول کے اندر جو کمی کرتے ہیں، دودھ کے اندر، چاول گندم کے اندر، یہ تھوڑی سی کمی کرتے ہیں۔ جو تھوڑی سی کمی کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، وہ کسی کا بڑا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا کر کے لیتے ہیں، اور جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، اس وقت مشرکین مکہ کی امانتیں حضور کے پاس تھیں، تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے۔ حالانکہ آپ امانتیں لے بھی جا سکتے تھے، لیکن حضور نے یہ پیغام دیا ہے، امانتیں جس کی بھی ہوں، چاہے کافر کی ہوں چاہے مسلمان کی ہوں، آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور آپ نے فرمایا، علی یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں، کل ان کے سپرد کر کے پھر تو مدینہ آ جا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ حضور نے اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن یہ امت ان چیزوں سے باز نہیں آ رہی جو چیزیں پچھلی قوموں کے اندر تھیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر پکڑ آئی اور اللہ کا عذاب آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان کے اندر اس امت کے لیے 5 گھنٹے دعا مانگی ہے، تو وہ وفائیں یاد کر لو۔ وفات کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اسے اجازت دے رہے ہیں، اور جب وہ اندر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر میں کہوں میری جان نکال تو میری بھی نکال لے گا؟ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر نکالوں گا، اور آج پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا، اجازت لے کے اندر جانا، اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہونا، آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کر آ جانا۔ یہ آپ سے پوچھا گیا، نہ ہم سے پوچھا جائے گا، نہ پہلے کسی سے پوچھا گیا، صرف حضور سے پوچھا گیا۔ تو آپ نے اس وقت سوال اٹھایا اس امت کے لیے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، جب کسی کی وفات کا وقت قریب ہو، وہ کہتا ہے اپنی اولاد کو وصیت اور نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہماری زمین ہے، فلاں جگہ پر ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے، اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے اپنی اولاد کے لیے کہا، اللہم رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میرے اہل بیت کی روٹی کو تھوڑا کر دے، اہل بیت کی روٹی کو تنگ کر دے۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ فرما کے گئے، اور اپنی امت کے بارے میں جبریل سے فرما رہے ہیں، جبریل جا پہلے پوچھ کیا میرے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، پھر میں جواب دوں گا کہ مجھے یہاں پر رہنا ہے، یہ مجھے جانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ملک الموت وہیں پر کھڑا رہا اور یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر تو یاد رکھا جاتا حضرت حسن حسین کو، یہاں پر تو یاد رکھا جاتا حضرت فاطمہ الزہرا کو، یہاں پر تو یاد رکھا جاتا حضرت علی کو، لیکن حضور نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا، اپنی امت کے بارے میں سوال اٹھایا۔ اہل بیت سے پیار، حالانکہ حضور نے اتنے لاڈ ان کو لڑائے، کبھی آپ حضرت حسن حسین کے لیے سواری بن رہے ہیں، کبھی ان کے لیے سجدے لمبے کیے جا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر ان کو آپ اٹھانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی نسبتیں، اتنا پیار، اتنا لاڈ، اور اس گھرانے کی نسبت 2 واقعے اس پر عرض کروں گا۔ ایک عورت اہل بیت کی ہے، میری باتوں پر توجہ کرو، ایک عورت اہل بیت کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے ہے، مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، وہ عورت وہاں سے نکلی، اس کا خاوند انتقال کر گیا، وہ سمرقند پہنچتی ہے، اور وہاں آپ کر لوگوں سے بات کی کہ یہاں پر کوئی مہمان نواز رہتا ہو، کوئی سردار یہاں پر رہتا ہو، ایک وقت کا ہمیں کھانا چاہیے، میرے ساتھ میری 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بھی بھوکی ہیں، ایک وقت کا اگر کھانا مل جائے۔ تو لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک مسلمان سردار ہے، آپ اس کے پاس چلی جائیں، امید ہے آپ کو ایک وقت کا کھانا مل جائے گا۔ وہ عورت اس کے پاس گئی، سردار کے پاس جو مسلمان تھا، اور کہنے لگی، میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے ہوں، حضور کی بیٹی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، ایک وقت کا کھانا چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا، ہر دعا بندہ کہ یہاں پہ یہی کہتا ہے کہ میں اہل بیت ہوں، حضرت فاطمہ کے گھرانے سے ہوں۔ اس نے دھکے مار کے اس عورت کو نکال دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہاں پر کوئی اور رہتا ہو؟ تو لوگوں نے بتلایا یہاں پر ایک مجوسی رہتا ہے، آپ کا پجاری، آپ کو خدا سمجھنے والا۔ جب اللہ عقل دے دینا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دے دیتا ہے۔ اس نے کہا آپ اس کے پاس چلی جائیں۔ وہ عورت اس مجوسی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، ایک وقت کا کھانا چاہیے۔ وہ مجوسی کہنے لگا آ جائیں۔ اس نے ایک وقت کا کھانا دیا۔
رات کو وہ سردار سویا اور ادھر وہ مجوسی وہ سویا. اس سردار کے خواب کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے. سارے لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں, حضور جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس مسلمان سردار کو جنت کے دروازے پر روک لیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں, جنت کا طلبگار ہوں, میں بھی جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں. حضور فرمانے لگے پہلے اپنے مسلمان ہونے پر کوئی دلیل پیش کر, کوئی ثبوت پیش کر. میری بیٹی تیرے پاس آئی, تم نے دلیلیں مانگی, جا چلا جا, تیرے لیے جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں. اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے تو دوڑ لگا دی مجوسی کے گھر کی طرف, دروازے پر دستک دی اور مجوسی سے کہنے لگا میرے پاس 6000 سونے کے سکے ہیں, وہ مجھ سے لے لے, میرا مہمان مجھے واپس کر دے. مجوسی کہنے لگا نہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا شکر ہے اس عورت کے ہمارے گھر آنے پر میں بھی مسلمان ہو گیا, میری بیوی اور بچے بھی مسلمان ہو گئے. اور جب رات کو تو خواب دیکھ رہا تھا, حضور تجھے دھتکار رہے تھے اور حضور اس وقت مجھے فرما رہے تھے یہ جنت کا محل میں تجھے دیتا ہوں. حضور فرمانے لگے تم نے میری بیٹیوں کی لاج رکھ لی, ہم نے تیری لاج رکھ لی. ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا, میں سامان خریدنے کے لیے بازار گیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا, وہ کھچر کا گوشت کاٹ رہی ہے اور ایک تھیلے کے اندر جمع کر رہی ہے. جب اس کا میں نے یہ عمل دیکھا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ ایک وسیطہ گھر کے اندر داخل ہو گئی جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا, دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی. جب وہ اندر داخل ہو گئے تو میں نے دروازے پر دستک دی. اس بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو میں نے اس سے کہا کہ اماں جان ہمارے لیے یہ کھچر کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے. تو اماں کہنے لگی بیٹا میں کوئی کافرہ عورت نہیں ہوں, میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے ہوں, آل رسول ہوں. یہ بات کرنے پر میں مجبور ہو گئی. شریعت کے اندر یہ مسئلہ ہے, اگر کوئی چیز بھی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہ ہو تو آدمی کھچر کا گوشت یا کسی چیز کا بھی گوشت اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. وہ عورت کہنے لگی میں اس بات پر مجبور ہو گئی تھی. ربیع بن سلمان کہتے ہیں میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے جب اس بوڑھی اماں کی میں نے یہ بات سنی. میں واپس آیا, میں نے اپنے بھائی سے کہا میرے درہم دینار واپس کرو, میں حج کے لیے نہیں جانا چاہتا. میرے بھائی نے مجھے حج کی بڑی فضیلتیں سنائی اور کہنے لگا جو حج پر چلا جاتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں نے اس سے کہا نہیں میرے درہم دینار واپس کرو. میرا ذہن بھی اسی طرف لگا ہوا تھا, میرا دل بھی اسی طرف لگا ہوا تھا کہ آل رسول کی بیٹی ہے اور اتنے دن سے بھوکے رہنے پر مجبور ہے. میں نے اپنے بھائی سے درہم دینار واپس لے لیے. میں بازار کے اندر گیا, میں نے آٹا خریدا, میں نے گھی خریدا. اس کے بعد 2 درہم دینار بچے, میں نے آٹے کے اندر شامل کر دیے. میں وہاں پر پہنچا, میں نے ان کو آٹا بھی دیا, گھی بھی دیا اور وہ بوڑھی اماں خوش ہو گئی. اس کی 4 بیٹیاں تھیں, وہ خوش ہو گئیں. جب میں واپس آنے لگا تو ان میں سے ایک بیٹی کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن میرے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائے. میرے دل کو تسلی ہو گئی. میں واپس آیا, لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے. 3-4 ماہ کے بعد 5 ماہ کے بعد جب لوگ واپس آئے, ان قافلوں کے استقبال کے لیے میں وہاں پر پہنچا تو ایک قافلہ مجھ سے کہنے لگا جس طرح میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا تھا وہ مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے. میں سمجھا شاید میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں حج کے لیے جا نہیں سکا. اسی پریشانی کے اندر جب دوسرا قافلہ جس کے اندر میرا بھائی بھی شامل تھا, میں وہ قافلہ وہاں پر پہنچا, میں نے ان کا بھی استقبال کیا اور وہ مجھے جس طرح میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا تھا وہ مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا, آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے, آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے, آپ مینا کے میدان کے اندر تھے, آپ عرفات کے میدان کے اندر تھے, ہم نے بھی آپ کو اسی طرح دیکھا تھا. اسی پریشانی کے اندر وہ کہتا ہے ربیع بن سلمان میں رات کو سویا تھا, حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوا. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جدو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے, جدو نکلے سونا سیر کرن نوں سارا گلشن سیس تواوے, ات دھرتی لف لف جاوے, نین نشیلے مست رسلے وے سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے ان پہ جاپے جویں میخانہ کھل جاوے, بجلی دردی لشکر مارے متم ادبی ہو جاوے, علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے, کی اعجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے, خلق ہوندے نے مولی دنیا کوئی ویلے جان بچاوے, اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. ربیع بن سلمان کہتے ہیں حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوا تو حضور نے مجھے جو خوشخبری سنائی, آپ فرمانے لگے ربیع بن سلمان اللہ نے تیری صورت کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے
جو قیامت تک تیری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا، جس کا ثواب تجھے قبر کے اندر بھی ملتا رہے گا۔ ربیع بن سلمان سے حضور فرمانے لگے، ربیع بن سلمان ابھی تک اتنے گواہ کافی نہیں ہیں، تم نے میری بیٹیوں کی لاج رکھی، ہم نے تیری لاج رکھ لی۔ اس وجہ سے اہل بیت سے پیار اور محبت، جو کہتے ہیں صحابہ کی آڑ کے اندر اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور اہل بیت کی آڑ کے اندر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ دونوں ناکامی کے اندر ہیں۔ اصل سنی وہ ہے جو صحابہ سے بھی پیار کرے اور اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ جس طرح صحابہ سے محبت ہے، صحابہ حضور کے در والے ہیں، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، دونوں سے پیار ضروری ہے، دونوں سے محبت ضروری ہے۔ آج اس مجلس کے اندر ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے بھی پیار کرو، صحابہ سے بھی پیار کرو۔ ان دونوں سے پیار کرو گے تو آپ جنت کے مستحق ٹھہرو گے اور آپ جنت کے اندر جا سکو گے۔ کسی ایک کا بغض لے کے مر گئے تو حضور فرما رہے تھے، یہ جو میرے صحابہ کا یا میرے اہل بیت کا بغض لے کے مر گیا، اس نے روزے اتنے رکھے تھے، اس کا یہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا، اس نے نمازیں اتنی پڑھی تھیں، اس کے ماتھے پر محراب بن گیا تھا، لیکن اگر میرے صحابہ اور اہل بیت کا بغض لے کے مر گیا، اللہ تعالیٰ الٹے منہ سے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یاد رکھو، ان سے پیار ضروری ہے، اور یہ درس دے کے گئے ہمیں، جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتلا کے گئے ہیں، اس پر چلنا ضروری ہے۔ اور حضور فرما رہے تھے، جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں، نہ وہ مجھ سے ہے، نہ میرے صحابہ کا یہ عمل ہے، نہ میرے اہل بیت کا یہ عمل ہے۔ ان چیزوں کے اندر آپ توجہ کرو، دھیان کرو کہ کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے ہر کسی حالت کے اندر رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑا۔ بدر کی تاریخ آپ دیکھ لیں، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے، بدر 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی، تو اس عمل پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔